ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، إِلَى طرف مدین قوم مدین، وَإِلَى مدین اور قوم مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیبہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ تو پیچھے فرمایا قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ پھر وہی سلسلہ کلام قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ورجو اور یقین رکھو، الیوم الآخر، آخرت کے دن کا، ورجو الیوم الآخر اور آخرت کے دن کا یقین رکھو، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تین باتیں کہیں، اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت صرف و صرف اللہ کا حق ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام انسانیت کو یہی پیغام دینے کے لیے آئے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کی عبادت کرو۔ دوسرا جو پیغام دیا، ورجو الیوم الآخر، آخرت کے دن کی امید رکھو، یقین رکھو۔ تو یہ بات وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاً انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اصلاً اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اصلاً اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اور زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ صرف اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں، وہاں جو کامیابی کا ٹارگٹ ہے ہم اس پہ چلیں، بس یہ زندگی اس لیے دی ہے۔ اس زندگی کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ آخرت سنورے۔ شادی بیاہ کرو، کیوں؟ آخرت سنورے۔ اور کاروبار کرو، کیوں؟ آخرت سنورے۔ ساری اس تگو دو کا مقصد اس کی تیاری۔ یہ زندگی 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، 1 دن بھی، 1 مہینہ بھی، 1 سال بھی، اور بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا تو 1 صدی، بہت زیادہ اب نہ ہونے کے برابر ہے، چلیں 1 صدی۔ وہ زندگی جب شروع ہونی ہے نا، تو اس کا جو پہلا دن ہے، جس کی میئرمنٹ ہے، پہلا دن جس کی میئرمنٹ ہے، یعنی اس کا کچھ اللہ نے دورانیہ رکھا ہے، بتایا ہے، وہ 50,000 سال ہے۔ اس کے بعد جو شروع ہونا ہے نا، اس کا دورانیہ ہی کوئی نہیں۔ وہاں پھر یہ جو ہماری اس دنیا کا حساب کتاب، یہ پھر سب ختم۔
وہاں کوئی دن رات ہفتہ مہینہ سال صدی ہزاری، وہ پھر اس کی تفصیل بہت دفعہ گزر چکی ہے۔ یہ جو ہے نا زندگی، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کلاس پوری کر کے اٹھ سکے گا اور زندہ رہے گا، کسی ایک کے پاس بھی نہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم سب خیر و عافیت سے اٹھیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھ سکے، اور وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس قدر غیر یقینی ترین زندگی ہے، اور اس زندگی سے زیادہ غیر یقینی چیز اس دنیا میں کوئی نہیں۔ باقی چیزوں کی کوئی نہ کوئی گارنٹی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ چیز گرتے گرتے بھی نا مہینہ، 2 مہینے، سال، 6 نکال جائے گی، یا 2 دن نکال جائے گی۔ محض انسانی زندگی ہے کہ جس کی کوئی سب سے غیر یقینی ترین چیز، سب سے غیر یقینی ترین چیز، میں اگر اتنا بڑا کپڑا لوں نا اور اس کپڑے کو ایک طرف سے آگ لگاؤں تو میں کہوں گا کہ یہ آگ یہاں تک پہنچتے 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 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ لے گی۔ میرے پاس اس کا بھی ٹائم ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے نا اس کا اتنا بھی یقین نہیں ہے، اس کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جو سانس اندر گیا ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ واپس آ سکے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو زندگی یہ اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے۔ تو برج الیوم الآخر، اس کا یقین رکھو بھائی، اصل وہ ہے جہاں موت ختم، جہاں اگر اچھا انجام ہو جاتا ہے ہر ٹینشن ختم، ہر ڈپریشن ختم، ہر پریشانی ختم، ہر پریشانی ختم، بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا وہاں پر۔ ہمارے یہ جو بھائی نکلے ہیں نا یہ تبلیغ میں، وہ آسٹریلیا سے بھی آئے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے، یہ اصل میں نا سب کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی وہ حاصل کرنی ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کچھ نکلیں، سوچیں، سمجھیں، راستہ اختیار کریں۔ وہ یہی بات بتانے کے لیے کہ سب انبیاء علیہم السلام اصل میں اس لیے آتے رہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر اپنی ذات پر ایمان کے بعد اس آخرت پر ایمان کی بات کی ہے۔ مجھ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہ دیکھیں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت پر یقین رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ چیز، یہ اسی لیے ہر وہ کام کریں جس سے آخرت کا فائدہ ہے، ہر اس کام سے بچیں جس میں آخرت کا نقصان ہے، جس میں آخرت کا نقصان، ہر اس کام سے بچیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ میں آسان ترین کوشش کرتا ہوں، اسلام ہر اس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے جس سے ہمارے آخرت کا فائدہ ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں منع کرتا ہے جس سے ہماری آخرت کا نقصان ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو، زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب یہ 3 جملے سامنے رکھیں، اللہ کی عبادت کرو، آخرت پر یقین کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ فساد کی اس دن بڑی وضاحت سے بات ہو گئی، فساد کیا ہے زمین میں۔ اب اگلی آیات میں انجام آ رہا ہے جن قوموں نے یہ کام نہیں کیے، اللہ کی عبادت پہ نہ آئے، آخرت کے ایمان پہ نہ آئے، اور زمین میں ان کا طرز عمل فساد، فتنہ فساد والا تھا، ان کا کیا بنا۔ دیکھیے، فَكَذَّبُوهُ، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، ان لوگوں نے فَكَذَّبُوهُ، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ فَأَخَذَتْ، تو آ پکڑا، ہم، انہیں، الرجفہ، زلزلے نے، فَأَخَذَتْهُمُ الرجفہ، ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ پڑے کے پڑے۔
فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. وعادا وثمود، اور اسی طرح قوم عاد کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وثمود، اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وقد، اور یقیناً تبینا، سامنے ہیں، کھلے پڑے ہیں. تبینا سامنے کھلے پڑے ہیں. لکم، تمہارے، من مساکنہم، ان کے گھر. وقد تبین لکم من مساکنہم، ان کے گرے پڑے گھر، تباہ حال گھر، ان کے علاقے. یہ اللہ تعالی مکہ والوں سے فرما رہے ہیں، اے مکہ والو، یہ عاد و سمود، ان کے گھر تمہارے سامنے کھلے پڑے. راستوں میں جاتے ہو، بستیاں ان کی تمہارے راستے میں آتی. وزینا، اور مزین کر دیا تھا، خوشنما بنا دیا تھا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے اعمال. شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے. ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعوے کیے تھے، ان دعووں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو تزیین کے فتنے میں مبتلا کروں گا. تزیین کیا ہے؟ بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرنا، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرنا. چنانچہ دنیا کی قومیں اس جال کے اندر پھنس گئیں، شیطان کے اس ہتھ کنڈے کا شکار ہوئیں کہ وہ غلط کو اچھا سمجھتے تھے. شرک سے بڑا کیا گناہ ہوگا، لیکن وہ اسے سب سے بڑا ایمان کا درجہ دیتے تھے. ان کا ایمان تھا یہ والا جس کو وہ شرک کہتے تھے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی نیکی شمار ہوتا تھا. اندازہ لگائیے کہ شیطان نے اس قدر چیزوں کو ان کے نزدیک خوشنما بنایا. انبیاء آ کر اس تزیین کا پردہ چاک کیا کرتے تھے. کفر، شرک، منافقت، بدعمالیاں. اب دیکھیں، ہم 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے، مشرکین مکہ اور قرب و جوار کے لوگ بے لباس خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس پر خوش. ہاں ٹھیک ہے، یہ دین ہے کہ سلیم الفطرت طبیعت بھی اس کو نہیں برداشت کرتی، نہیں مانتی اس کو، لیکن وہ اس پر خوش تھے. وہ اپنے بتوں کے آگے چیزیں رکھتے تھے اور ان کے سامنے سجدے کرتے تھے. یہ بدترین گناہ تھے اور ان کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے تھے. وہ آج دنیا کو دیکھیے، تزیین کا فتنہ، کہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرنا. دیکھیے آج سود ہے، دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے، لیکن اس کو اتنا پروفیٹیبل بنا کر پیش کیا گیا کہ دنیا کا معاشی نظام اس کے اوپر استوار ہو گیا. دنیا کا معاشی نظام اس کے اوپر استوار ہو گیا. آج بے حیائی کو آزادی کے نام پر ایسی تزیین کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، خوشنما بنا کر، کہ دنیا اس بے حیائی کے اوپر چل پڑی ہے، تلی پڑی ہے، چل نہیں پڑی، تلی پڑی ہے. اور بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. ایک وہ شخص جو ساری زندگی فلم انڈسٹری کے اندر گزارتا ہے اور وہ گناہ کا ہی سارا ماحول ہے، لیکن وہ سارا سمجھتا ہی یہی ہے، زندگی تو ہے ہی یہی، کام تو ہے ہی یہی. ایک شخص جس کی زندگی کا بڑا حصہ وہ کرکٹ میں گزر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے، ایک چیز کو خوشنما بنا کر بنا دیا گیا دنیا کے اندر، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی برباد کر گیا. زندگی. سعید انور یہاں بیٹھا ہوا تھا، آیا 2 دفعہ ہماری اس مسجد میں، معروف کرکٹر ہے سعید انور، یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے. اس نے اپنے ریکارڈز گنوائے کہ دنیا مجھے جانتی ہے کس نام سے، کہ میرا یہ کرکٹ میں ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ ہے، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا. پھر اس کے اپنے الفاظ سے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں یہاں وہ یہاں.
اس کے اپنے الفاظ تھے. کہتا تھا اگر میں اس کو اگر میں کامیابی سمجھوں تو قیامت والے دن میں جہنم میں جاؤں گا. میں سمجھوں نا اس کی بنیاد پر جس کو میں نے اپنی پوری جوانی دی ہے, جس کے لیے میں نے اپنی بھرپور محنت کی ہے, پریکٹس کرنا ہے, باقی ملکوں میں جانا ہے, خوراک اس طرح کی, لباس اس طرح کا, رہن سہن اس طرح کا کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے اور میں نے ریکارڈ. کہتا اگر میں اس بنیاد پر قیامت کے دن گیا نا تو میں جہنم میں جاؤں گا. وزین لہم, اور دنیا پاگل دیوانی اس کے پیچھے. یہ ہے وہ وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر کے رکھے تھے. فصدہم, اور اسی طرح ہمارا موجودہ سیاسی نظام دیکھ لیجئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جن کی پوری زندگی اسی سیاست کے اندر گزر جائے گی, لیکن ہے کیا اس کے اندر؟ سیاست کس پر ہے؟ جھوٹ, دھوکہ دہی, فراڈ اور لوٹ مار. وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے. فصدہم, اور ان کو روک دیا, عن السبیل, سیدھے راستے سے. فصدہم عن السبیل, اور ان کو روک دیا سیدھے راستے سے. وکانوا, حالانکہ تھے وہ مستبصرین, بڑی سمجھ بوجھ والے. مستبصرین, بڑے سمجھدار لوگ تھے وہ, کوئی ایسے گئے گزرے نہیں تھے. اگر ان اقوام, یہ قوم عاد, قوم سمود, قوم مدین, ان اقوام کو اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے پڑھیں نا, وہ آج کے لوگوں سے زیادہ ہنرمند اور باصلاحیت تھے. جو چیزیں انہوں نے اس وقت بنائی تھی نا, اس وقت ہزارہ سال پہلے, دنیا آج صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یار یہ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے. سمجھنے کی, آج دنیا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ جو چیز بناتے تھے نا, وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی تھی. 2000, 5000, 10,000 سال یہ چیز چلے گی. وہ ایسی چیز بناتے تھے کیونکہ ان کی محنت اس میں لگی تھی نا. تو کتنے ہنرمند, سمجھ بوجھ والے, فہم و فراست والے, دانائی والے لوگ تھے. لیکن شیطان نے دین کے نام پر ان کو ایسا دھوکہ دیا کہ وہ کفر کو, شرک کو دین سمجھ کر ساری زندگی اسی پر برباد کر گئے. وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے برے اعمال ان کے لیے مزین کیے. فصدہم عن السبیل, ان کو سیدھے راستے سے روکا. وکانوا مستبصرین, بڑے سمجھ بوجھ والے تھے وہ. وقارون, اور اسی طرح قارون اور فرعون اور حامان, ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا, ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ, اور یقیناً, جاءہم, آئے ان کے پاس, موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, بالبینات, واضح نشانیاں لے کر. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا, فی الارض, زمین میں, انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وما کانوا, اور نہیں تھے پھر, سابقین, بچ سکنے والے, پھر وہ بچ نہیں سکے. وما کانوا سابقین, وہ پھر بچ سکنے والے نہیں تھے. فکلن, سب کو, اخذنا, ہم نے پکڑا, بذنبہ, ان کے گناہوں کی وجہ سے. فمنہم, بس ان میں سے, من, وہ تھے, ارسلنا, ہم نے بھیجی, علیہم, ان پر, حاصبا, شدید تیز ہوا, طوفانی ہوا. ان میں سے وہ بھی تھے جن پر ہم نے طوفانی پتھروں والی ہوا بھیجی. یہ قوم عاد. 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر وہ شدید طوفانی ہوا برپا رہی. اور وہ اس قدر شدید ہوا تھی کہ یہ معمولی لوگ نہیں تھے قوم عاد, یہ 60 فٹ لمبے لوگ تھے. 60 فٹ لمبے لوگ تھے, اور صرف لمبے نہیں, چوڑے بھی. آج ان میں سے ایک بندہ اگر یہاں پہ کہیں آ جائے نا تو دنیا شہروں کے شہر چھوڑ کے بھاگ جائے گی. وہ ایسے لوگ تھے.
اور ان کی جو سیڑھیاں ہوتی تھی نا، ایک ایک جو سٹیپ ہوتا تھا نا وہ 10-10 فٹ کا ہوتا تھا، 10-10 12-12 فٹ کا ایک ایک سٹیپ ہوتا تھا ان کا. ایسے لوگ تھے. لیکن جب وہ ہوا آئی، عذاب آیا، تو اس نے ان کو پٹخ پٹخ کے مارا. سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور ایسے پھینکا جیسے وہ کھجور کے تنے زمین سے اکھاڑ دیے گئے ہوں. ومنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، وہ بھی تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی. ومنہم، اور ان میں سے من، وہ بھی تھے اخذتہ، جن کو پکڑا الصیحہ، چنگھاڑ نے، چنگھاڑ اس نے پکڑا. جبرائیل امین کی چنگھاڑ ہوتی تھی. ومنہم، اور ان میں سے من، وہ بھی تھے خسفنا، جن کو دھنسایا ہم نے، بہ الارض، زمین میں، جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. یہ قارون تھا، یہ قارون ہم نے پیچھے پڑھا ہے. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے سارے گھر بار سمیت زمین میں دھنسا دیا. ومنہم، اور ان میں سے من، وہ بھی تھا، وہ بھی تھے اغرقنا، جن کو ہم نے ڈبو دیا. یہ فرعون اور قوم نوح، دو قوم فرعون اور قوم نوح، ان دونوں کو ہم نے کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں، مجرم ہم سے بچ نہیں سکتے. وما کانوا سابقین، مجرم ہم سے، ہمیں چیلنج کرنے والے اور ہمارے سامنے تکبر کرنے والے، وہ ہم سے بچ نہیں سکتے. وما کانا، اور نہ تھے، اللہ، اللہ، لیظلمہم، ان پر ظلم کرنے والے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن، بلکہ، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھیجے، ان کو سمجھاؤ جس راستے پہ جا رہے ہو نا اس کا انجام تباہی ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. جو سمجھانے والا تھا الٹے اس کے دشمن بن گئے. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، سمجھانے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے دشمن بن گئے، ان کو مارا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، ان کو اپنے علاقوں سے نکلنے پہ مجبور کیا. تو ارے جو سمجھانے والا آیا تھا کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تمہارا انجام تو یہی ہونا ہے. اللہ نے زیادتی نہیں کی، تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، اور مددگار. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنائے، اوروں کو مددگار بنایا. کمثلی، ان کی مثال ہے، العنکبوت، مکڑی کے جالے جیسی. ان کی مثال جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی ہوتی ہے جیسے، جیسے مکڑی. اتخذت، جو بناتی ہے، بیتا، گھر، یعنی جالا. مکڑی، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. اتخذت بیتا، جو اپنا جالا، اپنا گھر بناتی ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، اوہن، سب سے کمزور، البیوت، گھروں میں سے، لبیت العنکبوت، وہ تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ ایک انگلی کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتا. ایک انگلی کی چوٹ مکڑی کا جالا، ایک پھونک مکڑی کا جالا برداشت نہیں کر سکتا. تم نے جو خدا کو چھوڑ کر او بڑے بڑے اپنے وہ تصور بنائے ہوئے ہیں نا، یہ صرف ایک اللہ کی پھونک کی مار ہے. بس اللہ کی طرف سے ایک پھونک آئے گی، وہ ہوا کی شکل میں آئے، وہ کسی بھی شکل میں آئے، سب تباہ. لو، اگر، کانو یعلمون، یہ اس بات کو جانے تو، لو کانو یعلمون، اگر یہ اس بات کو جانے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مناظر دکھائے، بار بار دکھائے کہ بہت بڑی طاقت والا دشمن، بہت بڑی صلاحیت، وسائل، اسلحہ، فوجیں، اور کس کو مدد کے لیے پکارتے تھے؟ غیر اللہ کو، اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غیر اللہ کو. وہ کسی بھی شکل میں غیر اللہ تھا. آج کی جدید شکلیں بھی ہیں غیر اللہ کی، وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے. جب وہ اللہ کو پکارنے والوں کے سامنے آئے
مار کھا کے بھاگے، ذلیل ہو کے بھاگے. ان کا سارا وہ جو لاؤ لشکر تھا وہ مکڑی کا جالا ثابت ہوا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر وہ جو پکارتے ہیں، من شیء، کسی بھی چیز کو اللہ جانتے ہیں. وہوا، اور اللہ ہی ہے، العزیز، انتہائی غالب، الحکیم، انتہائی حکمت والے. وتلک الامثال، اور یہ جو مثالیں، نضربوها، ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے. یہ واقعات ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وما یعقلها، اور نہیں سمجھیں گے ان کو، الا العالمون، مگر علم والے. کیونکہ جاہل جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، جاہل اپنی بات پر اڑا رہتا ہے. ہاں جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا دلیل کی طرف آتا ہے، وہ علم کی طرف، دلیل کی طرف. یہ مثالیں علم والے سمجھیں گے. خلق اللہ، پیدا فرمایا اللہ نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، یہی بات حق ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہی ہے کہ آسمانوں زمینوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. ان فی ذالک، اور بے شک اس میں، لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے. بس یہاں تک.